بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. عزیزان محترم، یقیناً ہماری گفتگو ہو رہی تھی امام زمانہ کی معرفت، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ سب سے پہلے پروردگار کی معرفت کو حاصل کرے، اس کے بعد پھر اس کے رسول کی معرفت کو حاصل کرے، پھر اس کی حجت کی معرفت کو حاصل کرے. یہ ہوگا کیسے؟ جب انسان خود اپنی شناخت کر لے گا، خود اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دے گا، تو انسان اپنے پروردگار کو پہچان لے گا، تو انسان اپنے امام کو پہچان لے گا، تو انسان اپنے پیغمبر کو پہچان لے گا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات پر محمد وآل محمد. فرمایا: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان جاتا ہے وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے. لہذا اگر کوئی انسان اپنے مقصد خلقت کو پہچان لے، اپنے مقصد حیات کو پہچان لے، تو اپنی مقصد خلقت اور مقصد حیات کو پہچاننے کے بعد وہ انسان اپنے پروردگار کو بآسانی پہچان سکتا ہے. انسان اپنی خلقت کو پہچانے گا، اپنے بارے میں اپنے آپ کو جانے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا. جب اپنی حیثیت کو پہچان لے گا تو اپنی حیثیت کو پہچاننے کے بعد ہر ایرے غیرے کے در پہ اپنے آپ کو نہ جھکا دے گا، نہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکائے گا، نہ کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو کھڑا کرے گا. صرف اور صرف کیونکہ اپنی حیثیت کو پہچاننے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے سے بہتر حیثیت والے کو تلاش کرتا ہے. انسان اپنی حیثیت کو پہچاننے کے بعد اپنے سے بہتر کو تلاش کرتا ہے. لہذا جب انسان اپنے نفس کو پہچان لے گا تو نہ درختوں کے سامنے جھکے گا، نہ پہاڑوں کے سامنے جھکے گا، نہ تاروں کو مانے گا، نہ سورج اور چاند کی پرستش کرتا نظر آئے گا،
کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ دیکھے گا کہ خداوند عالم نے ان سب کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ یہ ہمارے کام آ سکیں۔ لہذا جب ہمارے کام کے لیے ان کو خلق کیا ہے تو ہم ان کے مالک کے طور پر نظر آئیں گے، ہم ان کی غلامی کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے خداوند عالم نے جن ذریعوں کو استعمال کیا، اس پروردگار نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ انبیاء و مرسلین کو بھیجنے کے بعد اس خدا نے کیوں انبیاء و مرسلین کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ تاکہ کل قیامت کے دن جب پلٹ کر کے کوئی انسان آئے تو آنے کے بعد یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا کہ جو ہم کو بتاتا کہ تو کون ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا کہ ہم جو ہے وہ ہم تیرے تجھ تک پہنچانے والا ہم کو کوئی ملا نہیں۔ لہذا اس نے آواز دی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں، ہر جگہ، ہر امت میں ایک رسول رکھا کہ جو ہم تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ توجہ، کوئی ایسا زمانہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی ساعت ہم نے نہیں چھوڑی کہ جس میں اپنے رسول کو نہ رکھا ہو۔ لہذا وہ پروردگار کہ جس نے کسی زمانے کو خالی نہیں چھوڑا، اس پروردگار نے کیوں نہیں چھوڑا؟ ہم جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اصول دین کتنے ہیں؟ کتنے اصول دین؟ اصول دین ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ 5 ہیں۔ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کا نام توحید ہے، دوسری چیز کا نام عدالت ہے۔ بولتے رہا کرو بچوں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ دوسری چیز کا نام عدالت ہے، تیسری چیز کا نام نبوت ہے، چوتھی چیز کا نام امامت ہے، پانچویں چیز کا نام قیامت ہے۔ مذہب تشیع میں، مکتب تشیع میں ہم جب اصول دین کو پڑھتے ہیں تو اصول دین ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ننھے بچے جب بولنے کے لائق ہو جاتے ہیں تو گھروں میں مائیں سکھاتی ہیں، اور اگر وہ مدرسے پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد ان کے استاد ان کو بتاتے بیٹا اصول دین کسے کہتے ہیں، تو اس کو بتایا جاتا ہے اصول دین 5 ہیں۔ لہذا اصول دین 5 ہیں۔ کون کون سے؟ اللہ، توحید ہے، اس کے بعد اس کی عدالت ہے۔ توجہ، توحید ہے، اس کے بعد عدالت ہے۔ لہذا خداوند عالم کی ذات تھی جب کوئی چیز نہ تھی، کائنات نہیں تھی، دریا نہیں تھے، درخت و پہاڑ نہیں تھے، سمندروں میں طغیانی نہیں تھی، کوئی چیز خلقت کی نہیں تھی، کوئی چیز دنیا نہیں تھی، دنیا کی کوئی شے نہیں تھی، نہ دنیا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ پانی، نہ دریا، نہ ہوا، کوئی چیز اس دنیا میں نہیں تھی، اس کائنات میں نہیں تھی، مگر وہ ذات واحد تھی، وہ پروردگار کی ذات موجود تھی، اور وہ صرف تنہا نہیں، اس کے ساتھ اس کی عدالت موجود تھی۔ وہ خدا جس کی عدالت موجود تھی، توجہ، جس کی عدالت موجود تھی، اس عدالت نے یہ تقاضا کیا کہ خدایا جن کے ہاں جو وجود کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو خلق کیا جائے، جو وجود کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو پیدا کیا جائے، ان مخلوقات کو اس دنیا میں ان مخلوقات کو وجود بخشا جائے کہ جو مخلوقات وجود کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ توجہ، لہذا اس کی عدالت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس تقاضے کو خدا نے پورا کیا، اور اس نے سب سے پہلے اپنی مخلوق کو خلق کرنا شروع کیا۔ جب اس نے مخلوق کو خلق کیا، توجہ، اب اس مخلوق کو خلق کرنے کے بعد خداوند عالم کے ہاں ایک ذمہ داری اور بڑھی۔ عدالت نے کہا خدایا تیری عدالت کے خلاف ہے کہ کوئی مخلوق پیدا ہو جائے اور اس کا کوئی ہادی اور رہنما اور رہبر نہ ہو۔ توجہ، کوئی ہادی، رہنما اور رہبر نہ ہو، لہذا خداوند عالم کی ہے۔ اس عدالت نے اس سے تقاضا کیا کہ خدایا کسی کو ایسے نہ خلق کر دینا، لہذا پہلی خلقت میں خداوند عالم نے کسی عام انسان کو خلق نہیں کیا بلکہ اپنے نبی کو خلق کیا۔ توجہ، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، اپنے بچے واقف ہیں کہ واقعہ کیا تھا۔ خداوند عالم نے جب فرشتوں کے سامنے کہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، چونکہ انہیں کچھ نہیں پتا تھا آگے کیا چیز ہے، لہذا پروردگار عالم نے آواز دی ہم ایسے کو خلق کرنے جا رہے ہیں، میرا خلیفہ ہوگا زمین پہ، کہا وہ خوریزی برپا کریں گے، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ خدا نے جواب دے دیا کہ جتنا ہم جانتے ہیں اتنا تم نہیں جانتے ہو۔ لہذا خداوند عالم کی ذات نے
اس کی عدالت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ جب انسان کو دنیا میں بھیجا جائے تو وہ انسان جب دنیا میں جائے تو اس کو ایسے نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کا ہادی کوئی اور اس کا رہنما ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جب پلٹ کر کے واپس آئے تو پھر اس کے پاس کسی طرح کا کوئی بہانہ نہ رہ جائے اور یہ نہ کہتے کہ ہم نے جو ہے وہ ہم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم کو پڑھانے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ لہذا خداوند عالم نے پہلی منزل میں انسان کو جب خلق کیا تو انسان کو عام انسان بنا کر کے خلق نہیں کیا، بلکہ نبی بنا کر کے خلق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا تو نبی بنا کر کے بھیجا، توجہ، اس کائنات میں بھیجا تو نبی بنا کر کے بھیجا، وہ پیغمبر چلا، وہ نبی اس دنیا میں چلا، دھیرے دھیرے اس سلسلے کو آگے بڑھاتا رہا، کیونکہ کسی زمانے کو کسی بھی زمانے کو اس کو خالی نہیں رکھنا تھا، ہر زمانے میں ایک ہادی کو رکھنا تھا، چاہے جیسا زمانہ ہو ایک ہادی ضرور رہے گا، تاکہ انسان اور انسانیت یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارا کوئی ہم کو بتانے والا نہیں تھا، ہم کو سمجھانے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو ہم کو راہ راست دکھا دیتا، ہم کو صراط مستقیم تک پہنچا دیتا۔ لہذا خداوند عالم نے ایک سسٹم تیار کیا اور کہا ہم کسی بھی زمانے کو ہادی سے خالی نہیں رکھیں گے۔ خداوند عالم نے ہادی بنایا، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، ہر ایک نبی آنے والے نبی کے بارے میں بتاتا رہا، توجہ، ہر ایک نبی آنے والے نبی کے بارے میں بتاتا رہا، ہر ایک نبی آنے والے کے بارے میں بتاتا رہا کہ ہمارے بعد نبی آئے گا، ہمارے بعد نبی آئے گا، ہمارے بعد نبی آئے گا۔ لہذا یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، کہاں تک پہنچا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اب حضرت عیسیٰ نے آواز دی میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، توجہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور خداوند عالم چونکہ کیوں اب یہ احمد آنے والا ہے، احمد آنے کے بعد اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری پیغمبر آ رہا ہے۔ آخری پیغمبر جب آ چکا ہے، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، اب قرآن بھی نازل ہو چکا، شریعت بھی نازل ہو چکی، سب کچھ آنے کے بعد اب چونکہ اس کی عدالت اس بات کا تقاضا کرتی، توجہ، کون سی چیز آخر میں ہے؟ آخری قیامت ہے، اب نبی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لہذا نبوت جب درمیان سے جا رہی ہے تو خداوند عالم کی عدالت نے تقاضا کیا، خدایا اگر نبوت چلی گئی واپس تو پھر ایسے قیامت میں آنے والے انسان، نبی تیری زندگی مختصر لے کر کے آیا ہے، 63 برس کی زندگی کے بعد قرآن پہنچا چکے، شریعت پہنچا چکے، اب قیامت تک کے لیے ہدایت ضروری ہے، توجہ، قیامت تک کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ خدایا اگر ہدایت ضروری ہے تو پھر کوئی سسٹم بنا دے، کچھ ہونا چاہیے۔ کہا گھبراؤ نہیں، ہدایت کا سلسلہ چونکہ آنے والی نسلیں آتی رہیں گی، انسان آتے رہیں گے، ہدایت لینے والے آتے رہیں گے، نبی چلا جائے گا، مگر انسانیت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، انسان پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ ابھی قیامت آئے گی نہیں، قیامت میں وقت ہے، قیامت کب آئے گی سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لہذا جب تک قیامت نہ آئے گی کیا نسل ختم ہو جائے گی؟ کیا انسانیت ختم ہو جائے گی؟ کیا انسان نہیں آئیں گے؟ کیا اور کوئی مخلوق نہیں پیدا ہوگی؟ نہیں، مخلوق آئے گی، انسان بھی آئیں گے، انسان نسل در نسل پیدا ہوتے رہیں گے۔ خدایا جب انسان پیدا ہوتے رہیں گے، تیرا نبی تو واپس جا رہا ہے، توجہ، تیرا نبی تو واپس جا رہا ہے، کتاب پہنچا چکا، مگر معلم کتاب تو ہونا چاہیے جو سمجھائے کتاب میں لکھا کیا ہے، جو سمجھائے، جو بتائے۔ خدایا کچھ تو ہوگا، کہا ہاں منصب بدلے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، منصب بدلے گا، نام بدلے گا، کام وہی رہے گا۔ کہا کیا ہے؟ کام قیامت سے پہلے امامت کو رکھیں گے، اتنا طولانی بنائیں گے کہ اس کو قیامت سے متصل کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایسا بنائیں گے، توجہ چاہ رہا ہوں، کیا چیز ہے؟ ہم اس لوہتے کو، اس کو نام بدلیں گے، چونکہ نبی واپس، اب کہہ دیا ہم خاتم النبیین ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پیغمبر اکرم خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، کتاب بھی آ چکی، شریعت بھی آ چکی۔ لہذا جب شریعت بھی آ چکی، کتاب بھی آ چکی، سب کچھ موجود ہے، پیغمبر جا رہے ہیں، قیامت تک کے لیے آنے والی نسل انسانیت اب پوچھے گی، نسل انسانی سوال کرے گی، ہم کو کوئی بتائے گا، ہم کو کوئی سمجھائے گا، ہمیں کوئی، اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ کوئی زمانہ ہم بغیر ہادی کے نہیں رکھیں گے، کوئی زمانہ ہوگا، ہر زمانے کے ساتھ ایک ہادی رکھیں گے تاکہ دنیا سوال نہ کر سکے۔ اب وہ ہادی رہے گا، چاہے ہادی سامنے ہو یا ہادی پردہ غیب میں ہو، ہدایت کے سلسلے کو منقطع نہ ہونے دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔
مطلب کیسا ہوگا کہ ہم اس کو سالار قافلہ بنائیں گے. انسانیت کا قافلہ جب چلے گا تو اس قافلے کا سالار ہونا چاہیے. آج ہم چھوٹا سا سفر کرتے ہیں, ہم کہیں جاتے ہیں, ابھی جو ہے ہم مثلا عمرہ کرنے چلے جائیں, مکے چلے جائیں, مدینے چلے جائیں, ہم کربلا جاتے ہیں, ہم کہیں جاتے ہیں, ایک قافلہ ہوتا ہے, اس قافلے کا ایک سالار ہوتا ہے. کیا کام کرتا ہے قافلہ سالار؟ توجہ, قافلہ سالار کیا کرتا ہے؟ کیا قافلہ سالار یہ کرتا ہے سب سے پاسپورٹ لیتا ہے, سب کو مثلا پاسپورٹ دیتا ہے, سب کو بتاتا ہے ایک جگہ جمع ہو جانا, ایئرپورٹ پہ یہاں ملیں گے تو یہاں ایسے رہیں گے, ایسے جائیں گے, یہاں نکلیں گے, ایک اگر نکلنے کے بعد باہر مت چلے جانا, کہیں بس کے پاس مت جانا, ایک جگہ جمع ہو جانا, جب سب ہم نکل آئیں گے سب ایک ساتھ ہو جائیں گے تب آگے. کیوں؟ ایک قافلہ سالار ہوتا ہے. لہذا قافلہ سالار جو ہوتا ہے وہ قافلہ سالار کیا کرتا ہے؟ اس پورے قافلے کو ہینڈل کرتا ہے. پورا قافلہ اسی کو دیکھتا رہتا ہے. بعض ایک دم نئے ہوتے ہیں جو کبھی کہیں نہیں گئے ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں, کہیں چھوٹ نہ جائیں, کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں, کہیں کھو نہ جائیں, کہیں چلے نہ جائیں. لہذا وہ دیکھتا رہتے قافلہ سالار کہاں ہے, دوڑتا رہتے قافلہ سالار کے پیچھے پیچھے. لہذا قافلہ انسانیت کا آگے بڑھے گا. توجہ, انسانیت کا قافلہ قیامت تک کے لیے جائے گا. لہذا اب قافلہ سالار کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ, قافلہ سالار کیسا ہونا چاہیے؟ لہذا قافلہ سالار اب اگر ہم کو جو لے کر کے مدینے گیا تھا, ہم کو لے کر کے جو مکے گیا تھا, ہم کو لے کر کے جو کربلا گیا تھا, ہم کو لے کر کے جو بغداد گیا تھا, ہم کو لے کر کے جو کہیں گیا تھا, یہ جو جا رہا ہے لے کر کے, ذرا انصاف سے بتائیے, اگر اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, وہ جانتا ہی نہیں ہے, وہ خود پہلی بار جا رہا ہے, تو جو پہلی بار جا رہا ہے کیا وہ قافلہ سالار بن سکتا ہے؟ جو پہلی بار جا رہا ہے, جس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, وہ کیا قافلہ سالار بن سکتا ہے؟ کہا نہیں, وہ قافلہ سالار نہیں بن سکتا. کہا قافلہ سالار کیسا ہونا چاہیے؟ کہا قافلہ سالار اتنا جانکار ہونا چاہیے کہ اس کا قافلہ جب پیچھے پیچھے جائے تو گمراہ نہ ہو. جب پیچھے پیچھے قافلہ جائے تو گمراہ نہ ہو. اگر قافلہ سالار خود ہی کچھ نہ جانتا ہوگا تو پورا قافلہ لے جا کر کے بجائے مکے کے کہیں اور پہنچا دے گا. لہذا سب سے اہم ترین چیز تھی کہ قافلہ سالار اتنا جانکار ہونا چاہیے کہ جب اس کے پیچھے پیچھے قافلہ چلے. آج کی دنیا میں جب ہم ایک چھوٹے سے سفر کے لیے ایسے قافلے اور قافلہ سالار کا انتظام کرتے ہیں کہ جس کے ہاں تجربہ پایا جاتا ہو, جس کے ہاں جانکاری پائی جاتی ہو, تو ذرا سوچو اسلام کے اتنے بڑے قافلے کو, انسانیت کے اتنے بڑے قافلے کو رسول بغیر کسی ایسے انسان کو دے دیں گے جس کو کچھ بھی نہ پتا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. لہذا اب اگر قافلہ سالار, توجہ, ہمارے یہاں قافلہ سالار بنانا الگ عنوان ہے, مگر اب قافلہ اتنا بڑا ہو, توجہ, تو قافلہ سالار کیسا ہونا چاہیے اور اس کا انتخاب کہاں ہونا چاہیے؟ قافلہ کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ قافلہ کتنا ہونا چاہیے؟ کیسا قافلہ ہو کہ جہاں قافلہ سالار کا انتخاب کیا جائے؟ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا قافلہ, توجہ, کہاں قافلہ چلا؟ مکے سے چلا, مدینے نہ پہنچنے دیا, راستے میں روک دیا گیا. کتنا عظیم قافلہ ہے وہاں. اس قافلے میں اتنا بڑا قافلہ, اتنا عظیم قافلہ نہ پہلے تھا کبھی, نہ قیامت تک ایسا کوئی قافلہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قافلے میں جتنے لوگ تھے ان کے 2 صفتیں پائی جاتی تھیں. ایک صفت یہ تھی کہ حاجی تھے, توجہ, دوسری صفت یہ تھی کہ صحابی تھے. 2 صفتیں تھیں اس قافلے میں. اتنا عظیم حج, بہت بڑی عبادت ہے, اتنی عظیم عبادت کر کے آ رہے, اور وہ بھی حاجی, حج کرنے والے عام آدمی نہیں ہیں, پیغمبر کے صحابی ہیں. اور ساتھ میں کس کے کیا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے. انسان کتنا خوش نصیب ہو جاتا ہے, اپنے پیر کے ساتھ اگر 2-4 قدم چل لے تو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے. تو ذرا سوچو, اگر رسول کے ساتھ کوئی حج کرے اس سے بڑا کون خوش قسمت ہوگا؟ اتنا عظیم قافلہ. اب اس عظیم قافلے میں جن کی منزلت اتنی عظیم ہے کہ صحابی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, اب ایسے قافلے کو لا کے درمیان میں روکا جائے کہ ہم اس قافلے سے بہت جلد جدا ہونے والے ہیں, ہم تمہارے لیے ایک سالار کا انتظام کرنے جا رہے ہیں. توجہ, ہم تمہارے لیے ایک سالار کا انتظام کرنے جا رہے ہیں جو تمہارے قافلے کو آگے بڑھائے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, اب سالار ان سے افضل ہونا چاہیے,
یہ صحابی بھی ہیں، یہ حاجی بھی ہیں، لہذا سالار کا انتخاب کیسے کریں گے آپ؟ کہا وہ حاجی بھی ہوگا، صحابی بھی ہوگا، لیکن اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تم صرف حاجی اور صحابی ہو، جس کو ہم بلند کرنے جا رہے ہیں یہ مولا ہے، یوں کہہ دے یہ امیر مسلمین بھی ہے، امام المتقین بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ قافلہ سالار اتنا اہم ہونا چاہیے، توجہ، اب قافلہ سالار اتنا کون ہے، کس کا؟ اللہ کا خلیفہ ہے، رسول اللہ کا خلیفہ ہے۔ جب یہ دونوں کا خلیفہ ہے تو دونوں کی صفت کا حامل ہونا چاہیے، دونوں اس کی ذمہ داری لیں۔ توجہ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اتنا بڑا کہ جس کو انتخاب کیا جا رہا ہے، کس کا انتخاب ہے؟ خدا کی طرف سے انتخاب ہو رہا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ، بچے ابھی عید غدیر ابھی آئی تھی، لہذا عید غدیر میں انتخاب کس کا ہوا؟ اتنا بڑا انتخاب ہونے جا رہا ہے، ایک طرف اللہ کی طرف سے انتخاب، دوسرا پیغمبر کی طرف سے اعلان۔ لہذا اب جب اتنا عظیم آدمی ہے تو دونوں کی صفت اس کے ہاں پائی جانی چاہیے۔ دونوں کی صفت کہاں ملے گی؟ کہا گھبراؤ نہیں، ہم اس کی بلندی کا اعلان کریں گے۔ دو جگہ بلندی کا اعلان کیا۔ جب شب ہجرت سویا، اللہ نے مرضی خرید کے، نفس خرید کے مرضی دے کے بتایا اب نفس خدا ہے یہ، اور رسول اللہ مباہلے میں لے جا کر کے بتا رہے ہیں کہ نفس رسول ہے یہ، لہذا بلندی اس کی تمہارے دائرے فکر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تم جب نفس کی جوتی کے مقابلے تک نہیں پہنچ سکتے، رسول کی کیا معرفت حاصل کرو گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اب یہ قافلہ چلے گا تو اس قافلہ سالار کا دو کام دیے خدا نے، دو کام ہیں اس قافلہ سالار کے۔ کون کون سے؟ پہلا کام یہ ہے کہ وہ احکام خداوندی کی حفاظت کرے گا، احکام الہی کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ امت اسلام کی قیادت کرے گا۔ دونوں کام دیے، دو کام ہیں اس قافلہ سالار کے۔ ایک کام یہ ہے کہ احکام خداوندی کی حفاظت کرے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ جب قیادت کرے گا، امت اسلام کی قیادت کرے گا۔ لہذا اب یہ قیادت کرنے والا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ قیادت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کسی کو اگر قائد بنائے اور اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اپنے مذہب کو سونپ دے تو اس کے ہاں ہونا کیسے چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ کہا اس کے ہاں ایک اہم ترین چیز کا نام ہے عصمت، جو اس کے ہاں پائی جانی چاہیے۔ لہذا اس کا معصوم ہونا شرط ہے۔ اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو پھر نہ تو حفاظت کر سکتا ہے دین الہی کی، نہ تو حفاظت کے ساتھ ساتھ قیادت کر سکتا ہے اسلام کی، مسلمانوں کی۔ لہذا مسلمانوں کی قیادت کے لیے، اللہ کے احکام کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی چیز کا نام کیا ہے؟ عصمت ہے۔ لہذا عصمت ہونا بہت ضروری تھا۔ عصمت ہونے کے لیے اب ضروری کیا تھا؟ کیسے پھر پتہ چلے کہ یہ معصوم ہے؟ توجہ، کیسے پتہ چلے کہ معصوم ہے؟ لہذا معصوم ہونے کے لیے اللہ نے اعلان کروایا، گھبراؤ نہیں، ہم تم کو، عالم انسانیت کو، عالم بشریت کو، مسلمانوں کو کسی عام انسان کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ کب کس کے؟ کہ جس کا عصمت پائی جائے گی۔ کہ عصمت کا اعلان کیسے ہوگا؟ گھبراؤ نہیں، ہم اعلان بھی کروائیں گے عصمت کا۔ کیسے اعلان ہوا؟ کہ پیغمبر چلے کالی کملی اوڑھے ہوئے در زہرا پہ پہنچے، سلام کیا، دق الباب ہوا، ابھی دروازہ کھلا، بیٹی ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ توجہ، یہ تمام متفقن علیہ روایت ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ پھر میں یوٹیوب کا حوالہ دوں گا، کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ سرچ کیجئے آیت تطہیر، آپ کو متعدد علماء مل جائیں گے جو بتائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔
جیسے کا عصمت کہاں سے بتائیں گے؟ فوراً جو رسول اکرم پہنچے، ذوق محسوس کر رہا ہوں، اس کے بعد اس چادر میں آنے کے بعد امام حسن علیہ السلام پہنچے، ایک تفصیلی گفتگو ہے اگر شروع کر دوں اس کو۔ امام حسن پہنچے، امام حسین پہنچے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ایک پیغام ہے حدیث قصہ کا، لہذا دیتا چلوں۔ کیا ہے پیغام حدیث قصہ کا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہر شب جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھنے کے بعد کبھی سوچا کہ حدیث قصہ نے ہم کو کیا دیا؟ ہم کو کیا دیا حدیث قصہ نے؟ صرف پڑھنا کمال نہیں ہے بلکہ سوچنا کمال ہے۔ اس پہ غور کرو کہ حدیث قصہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں میں پڑھی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، اوپننگ میں پڑھی جاتی ہے، یہاں پڑھی جاتی ہے، وہاں پڑھی جاتی ہے۔ کبھی سوچا کہ حدیث قصہ نے ہم کو دیا کیا؟ تو کیا دیا؟ مختصر جلدی سے بیان کر دوں اگر تو کیا دیا؟ ادھر باپ گھر میں تشریف لایا، پیغمبر اکرم گھر میں پہنچے، توجہ، پیغمبر اکرم گھر میں پہنچ گئے، سب سے پہلے کون آیا؟ سب سے پہلے، یہ ماؤں کے لیے خاص کر کے درس ہے، ماؤں کے لیے، سب کے لیے درس ہے۔ سب سے پہلے کون آیا؟ امام حسن علیہ السلام۔ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بتائیے کیا کیا؟ پہلے سلام کیا۔ کیا کیا؟ چھوٹا سا بچہ ماں کو سلام کیا۔ سلام کا ماں نے جواب کیسے دیا؟ صرف سلام کا جواب نہیں دیا علیکم السلام، نہیں، آواز قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک، تمہیں سلام کا جواب دے رہی ہوں۔ یعنی ایک اور درس دیا، پہلے بچوں کی تربیت ایسے کرو کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ دوسری تربیت یہ ہے کہ جب تم ان کو جواب دو، کتنا بہترین انداز میں جواب دو کہ دوبارہ سلام خود کریں۔ توجہ، یہاں بڑے جوان نہیں کرتے ہیں، بچوں کی بات چھوڑ دیجئے، کیونکہ تربیت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ پہلی چیز توجہ، پہلی چیز کیا تربیت دی؟ پہلی تربیت، ننھا سا بچہ آ کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ اپنے نانا کو دیکھ لے، اپنے دادا کو دیکھ لے، کسی کو دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ دوڑ کے آگوش میں پہنچ جاتا ہے، کچھ کہتا ہے، حتیٰ اگر نانا سو بھی رہے ہوں تب بھی زور سے دروازہ کھولے گا، اندر پہنچ جائے گا۔ لیکن تربیت دیکھیے، ماں نے کہا، ماں سے پوچھا، اماں یہ بتائیے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اتنی معرفت بلند تھی کہ خوشبو سے پہچان لیا کہ نانا آئے ہیں، اتنی معرفت بلند تھی۔ گئے، ننھا سا بچہ کیسے پہچانے گا؟ خوشبو۔ کیوں خوشبو؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں رسول کی معرفت کیا ہوتی ہے۔ پہنچے، اندر کھڑے ہوئے، چلے جاتے، سلام کیا، سلام کے بعد اجازت مانگی، نانا اگر اجازت ہو آؤں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں نے اتنی بہترین تربیت کی تھی کہ بچہ بغیر سلام کے بھی نہیں آتا، بغیر اجازت کے کسی کے پاس نہیں جاتا۔ یہ درس حدیث قصہ کا صرف پڑھنا کمال نہیں ہے، اگر صرف اتنی سی ایک حدیث قصہ ہمارے گھر میں صحیح سے پڑھ لی جائے، ہماری نسلیں سدھر جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ پہلی چیز کیا تھی؟ کہ عصمت ہونا چاہیے، یعنی معصوم ہونا چاہیے۔ سب جمع جب ہو گئے تو پھر عصمت کیا ہوئی؟ قرآن نے دلیل دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ صلوات پڑھیں۔ پہلی چیز، قافلہ سالار کیسا ہونا چاہیے؟ کہا قافلہ سالار معصوم ہونا چاہیے۔ کہا عصمت کی دلیل آیت تطہیر ہے، قیامت تک قرآن چیخ چیخ کے کہے گا، اور تفسیر لکھنے والے لکھیں گے کہ کوئی اور نہیں تھا آیت تطہیر میں شامل، چادر کے نیچے وہ وہی شامل تھے جنہیں اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ پہلی چیز یہ تھی۔ دوسری کیا؟ اطیعوا اللہ، آیت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ حضرت جابر پہنچے، یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے کہا تھیو ہم جانتے خدا کی اطاعت آپ نے کرائی، ہمیں پتہ ہے۔
آپ نے کہا اطیعوا رسول، ہم نے پڑھ لیا سمجھ لیا اس آیت کو. یہ اولی الامر منکم کون ہیں؟ یہ اولی الامر کون ہے جن کی ہم اطاعت کریں؟ کس کی اطاعت کریں گے ہم؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا جابر سنو، سب سے پہلا اس میں علی، توجہ، سب سے پہلا اس میں علی، جابر، اس کے بعد حسن ابن علی، اس کے بعد حسین ابن علی. اب آپ نے سمجھا اگر یہ میراث ہوتی، توجہ، اگر یہ میراث ہوتی عہدہ امامت یا اللہ کی طرف سے عہدہ اگر میراث میں ملنے والا تھا تو بھائی کے بعد دوسرا بھائی امام نہ ہوتا. آج کی دنیا میں دیکھ لیجئے، جہاں اگر کسی پیر صاحب کا بھی انتقال ہو ان کا بیٹا بنا، بھائی بھی ہوں گے نہیں بن سکتے. یا مطلب کہیں پر بھی کوئی بھی ہوتا ہے تو بھائی کو نہیں بنایا جاتا. کہا بیٹا، کہا نہیں، یہ دنیا کی خلافت نہیں ہے، توجہ، یہ دنیا کا عہدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عہدہ ہے، لہذا یہاں جس کو خدا چاہے گا اس کو دے گا. بھائی کو دیا، دوسرا بھائی کہا پھر علی ابن الحسین، کہا پھر محمد ابن علی. جابر ایک کام کرنا، جب محمد آ جائے تو اس کو جا کے میرا سلام کہنا، توجہ، محمد آ جائے تو میرا سلام کہنا. جابر مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ محمد کہاں ہو؟ محمد کہاں ہو؟ محمد کہاں ہو؟ لوگ کہتے تھے جابر ابھی روشنی گئی تھی آنکھ کی، اب کیا دماغ بھی کم ہو گیا ہے؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ محمد کو. کس لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ محمد نے کہا ہے. کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اور تلاش کیا. بیٹھے تھے ایک دن چوتھے امام کے پاس، دیکھا ایک بچہ چلا آ رہا ہے. جب آیا کہا مولا نام کیا رکھا ہے؟ کہا محمد ہے. فوراً دیکھنے لگے، کہا میرے لال ذرا آگے جاؤ. آگے بڑھے، کہا تھوڑا پیچھے آؤ. پیچھے آئے، دوڑ کے پہنچے، کہا وہی صفت ہے جو مجھے بیان کی تھی میرے آقا نے. جب اتنا کہا تو اس ننھے سے بچے نے جابر سے کہا جابر اب تو پہچان لیا، وہ امانت دے دو جو اس وقت سے لے کے آئے ہو. کون سی امانت؟ کہا تم کو میرے نانا نے کہا تھا جب محمد سے ملنا تو سلام کہنا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. اس کے بعد ایک ایک کا نام لیتے رہے پیغمبر، ایک ایک امام کا نام لیتے رہے. ایک ایک امام کا نام لینے کے بعد کہا سنو، پہلا علی ہے، آخری بھی محمد ہوگا. توجہ، آخری بھی محمد ہوگا. اور وہ جب آئے گا تو آنے کے بعد اس پوری دنیا میں جہاں بدعملیاں پھیل گئی ہوں گی، جہاں ظلم و جور پھیل گیا ہوگا، ان تمام ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. لیکن جب وہ آئے گا تو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اپنے موضوع تک ہم آ گئے. ہمارا کیا تھا موضوع؟ معرفت امام زمانہ. ہم کو امام زمانہ تو فوراً ملے نہیں. امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے پہلے خدا سے شروع کیا تاکہ آپ کے ذہنوں کو بنا سکوں، وہاں تک پہنچا سکوں. میں نے کوشش کی، انشاءاللہ خدا نے چاہ خدا قبول کرے. بس آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے. مجمع کوئی کم ہو زیادہ ہو یہ نہیں ہوتا. یہ وہ مجلس ہے کہ جہاں پر صرف آپ نہیں آتے. کون کون آتا ہے؟ جب فرشتے اوپر پہنچے، کچھ فرشتوں نے پوچھا کہ تمہارے یہاں خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ یہ خوشبو یہاں کی نہیں ہے، الگ سے خوشبو لگ رہی ہے. کہ تمہیں نہیں پتا، ہم نیچے گئے تھے، مجلس ہو رہی تھی حسین کی، ہم وہاں بیٹھے تھے. کہا اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا مجلس ختم ہو گئی. کہا اب ہم بھی جانا چاہتے ہیں. کہا اب تو مجلس ختم ہو گئی، اب فر چھوٹ گیا ہے، اب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. وہ فرشتے کہتے ہیں ارے فر چھوٹ گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ زمین کا حصہ تو بچا ہے جہاں ذکر سید الشہداء ہو رہا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. بہت عظیم ہے یہ مجلس. امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے یہاں سے. یہ مجلس ایسی عام چیز نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پڑھ دیا اور محرم آیا سن لیا چلے گئے ہو گئے. نہیں، یہ مدرسہ ہے، یہ مکتب ہے اہل بیت کا، جہاں ہم سب کے سب بچے ہیں ان کے، ہم سیکھنے آتے ہیں. یہ مکتب اہل بیت ہے کہ جہاں آنے کے بعد جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اتنا سیکھ لیتا ہے کہ پھر ایسی تبدیلی آ جاتی ہے
کہ دنیا تعجب کرتی ہے کہ تم کیسے تبدیل ہو گئے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ آج ایک جوان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس سے بڑی انسیت ہے، خود مجھے بہت محبت ہے، میں نے اپنے بچے کا نام وہب رکھا ہے، اتنی محبت ہے مجھے۔ کتنی عظیم شخصیت، کہاں سے چلے آ رہے ہیں، راستہ ہے۔ ابھی کتنے دن پہلے، 20 دن پہلے شادی ہوئی ہے، 20 دن پہلے۔ قسم سے جوانوں سوچو کربلا کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے، کیا اثر ہے کربلا کا، کیسے تبدیل کر دیتی ہے انسان کو۔ 20 دن شادی کے ہوئے، ادھر سے امام کا قافلہ چلا آ رہا ہے، ادھر یہ بھی ایک جگہ جمع ہو گئے، کچھ دوری پہ ان کا خیمہ نصب ہے، کچھ دوری پہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ نصب ہے۔ ماں نے دیکھا بڑے خوبصورت اور حسین بچے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہب آؤ ادھر آؤ، بلایا ماں نے، کہ وہب جاؤ پتہ لگا کر کے آؤ یہ حسین و جمیل بچے کہاں جا رہے ہیں، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، اے وہب یہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں، یہ کسی بڑے گھر کی معلوم ہوتی ہیں، ذرا پتہ لگا کے آؤ۔ وہب چلے، پہنچے وہب، امام سے ملاقات کی۔ آپ سوچیے کہاں سے کہاں اثر پہنچا۔ ابھی جو وہب عیسائی تھے پلٹ کے آئے، اب خیمہ نکالا، اماں اب ہم جدا نہ رہیں گے۔ امام نے کیسے اثر، کربلا اثر کرتی ہے، کیسے اثر کیا کربلا نے اس جوان پہ۔ آج انسان کیوں دور، ایک وہ عیسائی ایک نصرانی اگر امام کی باتوں کو سن لے کیسے بدل جاتا ہے۔ پلٹے، امام کے ساتھ ہو گئے، قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ عزادار بہت روئیں گے، صرف تصور کیجئے گا، قافلہ پہنچ گیا۔ ابھی کچھ ہی دن شادی کے ہوئے ہیں۔ عام طور سے جب شادی نئی ہوتی ہے اور جوانی کا عالم ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے دونوں کو ایک دوسرے سے، بیوی کو بھی محبت اور شوہر کو بھی محبت ہوا کرتی ہے، لیکن اگر کسی کا انتقال جلدی ہو جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا، عاشور کا دن شروع ہو چکا ہے، شہادتیں شروع ہونے لگی۔ ایک ماں آئی اپنے جوان، آپ ذرا سوچیں کربلا کی ماں نے فطرت بدل دی، کیسے بدل دی۔ آج کا زمانہ ہے جب نئی شادی ہوتی ہے تو ماں خود کہتی ہے بیٹا کہیں اکیلے مت جاؤ، یہیں رہو، چلو کوئی بات نہیں، کوئی اور چلا جائے گا، تم کہاں جاؤ گے۔ ماں ڈرتی ہے کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ابھی نئی شادی ہے، لہذا ہر حادثے سے ڈرتی ہے ماں، اپنے جوان کو کہیں جانے نہیں دیتی۔ مگر کربلا کی ماں نے کہا وہب تم ابھی تک جاتے کیوں نہیں ہو، کہ قاسم شہید ہو جائیں گے تب جاؤ گے، عباس شہید ہو جائیں گے تب جاؤ گے، علی اکبر قتل کر دیے جائیں گے تب جاؤ گے۔ سلام کربلا کی ماں پہ۔ آئے دوڑ کے بیٹھ گئے امام کی خدمت میں اور کہنے لگے مولا اب اجازت دے دیجئے۔ اجازت مل گئی، وہب چلنے لگے، بیوی نے روکا، رک جاؤ۔ آپ ذرا سوچیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے، روکا، رک جاؤ، ابھی کتنے دن ہوئے ہیں، 1 مہینہ 1.25 مہینہ شادی کے۔ اے وہب رکو، ماں نے دیکھا آواز دی، وہب رکنا نہیں، شاید ابھی بیوی کی محبت میں وہب کہیں ٹھہر نہ جائیں، کہا رکنا نہیں، اس کی باتوں کو نہ سننا۔ لیکن وہب کی بیوی نے پلٹ کے کہا اماں جو آپ سمجھ رہی ہیں غلط ہے۔ آئی وہب کو لیا، لے کر کے امام کی خدمت میں پہنچ گئی۔ مولا اتنا بتا دیجئے کہ جب کل جنت میں جائیں گے میرے مولا وہب سے وعدہ لیجئے بغیر میرے جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اے بی بی ہم سردار جنت ہیں، ہم اس وقت تک وہب کو نہ جانے دیں گے جب تک کہ آپ نہ آ جائیں۔ عزادارو وہ ماں کتنی دلیر ماں ہوگی، وہب میدان کربلا میں پہنچ گئے، لڑتے لڑتے یہ جوان زمین پر گرا۔ خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے، ظالم نے گیسوؤں میں ہاتھ ڈالے، بالوں کو پکڑا، کھینچتے ہوئے خیمہ حسینی کے قریب لے کے آیا، ماں کو دکھا کے کہتا ہے دیکھ تیرے بیٹے کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا شاید ماں تڑپ جائے، مگر ہائے تربیت زینب کا اثر، ماں نے کہا قتل کر دے، اس نے چھری چلائی۔ اللہ اکبر، کسی ماں کو یہ منظر کو کبھی خدا نہ دکھائے کہ جوان کا گلا
اس کے سامنے کاٹ دیا جائے۔ ذرا آپ سوچئے، ابھی محسن حججی آج سے 8-10 سال پہلے جب ISIS نے ان کے سر کو جدا کیا تھا، کوئی ویڈیو دیکھ پا رہا تھا؟ ماں کو چھوڑ دو، عام جوان، عام بچے اس ویڈیو کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ذرا سوچو، ماں کے سامنے جب بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہوگا، ماں کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن خدا کی قسم، اتنی دلیر ماں تھی، سر کاٹ کے ظالم نے ماں کے پاس پھینکا، ماں نے سر اٹھایا، لیکن ماں کی محبت نے جوش مارا، منہ چوما، میرے لال تم نے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، آگے بڑھی، سر کو میدان کی جانب پھینک دیا، آواز دی، جس کو ہم حسین پہ قربان کر دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے ہیں، ہم نے جس کو صدقہ کر دیا حسین پہ اس کو واپس نہیں لیتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاں وقائدا ودلیلا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم